वो गेट का छेड़ माइक करूँ हाँ लो ना ठीक है वाला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة آمنت بالله صدق الله العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسات سورۃ الجمعہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی جو گزارشات معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جمعہ پڑھنے کے آداب، کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یہ جمع ہونا، جمعہ ادا کرنا، خطبہ سننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بڑے بڑے ایسے نمازی سال ہر سال سے جمعہ ادا کرنے والے ان کو دیکھا ہے کہ وقت آنے پہ وہ بھی جمعے کے آداب جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اس لیے آج کی گفتگو کے اندر اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں پر بہت زیادہ انعامات احسانات فرمائے، اور بالخصوص امت محمدیہ کو بہت زیادہ شان اور بہت زیادہ مقام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ان انعامات میں سے، اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز، انعام، خصوصی شان والا دن وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کو ہماری عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا۔ یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید اور بلائی کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اس دن کو سید الایام بھی کہا گیا، یعنی یہ جمعہ تمام دنوں کا اللہ نے سردار بنا دیا۔ اور ایک روایت کے اندر اس دن کو خیر و یوم میں کہ سب سے بہترین اگر کوئی دنوں میں سے دن ہے تو یہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر اس دن کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا، اور جو شروع کے اندر میں نے حدیث پڑھی، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا۔ اور میرے بھائی، انسانیت کا آغاز بھی ہوا تو اسی دن سے ہوا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو جمعے والے دن پیدا کیا۔ اس لحاظ سے بھی جمعے کا دن ایک خاص حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر اسی دن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حوا کو منع کرنے کے باوجود بھول کر وہ درخت کے قریب آگے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت سے جنت سے بے دخل کر دیا، اور جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا وہ بھی دن جمعہ مبارک کا دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور جس دن ان کی توبہ کو قبول کیا گیا وہ بھی دن جمعہ المبارک کا دن۔ اور میرے بھائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب طویل عمر کے بعد، لمبی عمر کے بعد موت آئی، تو صحیح حدیث کی روشنی میں وہ دن بھی جو تھا وہ جمعہ المبارک کا دن۔ اور اس طرح
ایک صحیح روایت کے اندر لفظ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک ساعت ایسی اللہ نے رکھ دی ہے کہ بندہ اس کے اندر اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرما دے. اور اس دن میں مقبول گھڑی کے متعلق ذخیرہ احادیث کے اندر 4 جملے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ آتاہو اللہ سے بندہ جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا. اور اس جمعہ المبارک کے دن دوسرا لفظ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے ایک وقت قبولیت کا ایسا ہے کہ یستغفر اللہ الا غفر لہ کہ جو بھی بندہ اللہ سے بخشش مانگے اللہ اس کو معاف کر دیتے. اور تیسرا جملہ الا استجاب لہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں مستجاب بنا دیتے ہیں. اس کی دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی جس کو مل جائے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں. اور چوتھا جو جملہ حدیث کے اندر آیا ہے اس ساعت کے متعلق گھڑی کے متعلق اس وقت کے متعلق فرمایا جاتا اوّذ من شر الا دافع عنہ کہ اس مبارک وقت کے اندر جمعہ المبارک کے دن جو بندہ کسی شر سے پناہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس شر سے برائی سے بچا لیتے. تو میرے بھائی جمعے کے دن ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم فنکشنوں کے اندر جس کو ہم اپنے کاروبار کے اندر جس کو ہم بازاروں کے اندر جس کو ہم اپنے سفر کے اندر جس کو ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر ضائع کر دیتے ہیں کھو دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اس لیے میرے بھائی آئیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر اسی جمعے کے حوالے سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کی ہے یہ درس دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اے مومنوں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیوں جہاں بھی آمنو کا لفظ استعمال کیا اس سے سب سے پہلے مخاطب نبی کے صحابہ تھے. جہاں آمن کا لفظ قرآن کے اندر آیا اور رب تعالیٰ نے 88 مقامات پر یہ آمن کا لفظ استعمال کیا. اور جب بھی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تو سب سے پہلے نبی کے صحابہ متوجہ ہو جاتے کہ اب اللہ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں اب رب العالمین ہمیں نصیحتیں کرنے والے ہیں. آمنو کا معنی یہ ہے کہ اب رب العالمین ہمیں کوئی سمجھانا چاہتے ہیں بات. تو میرے بھائیوں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا قیامت
تک کے لیے آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور تو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں اور نبی کے امتی کہلانے والوں، قیامت تک کے لیے آنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ رب العزت تم سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ، اور جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے، جب جمعے کے لیے تمہیں آواز دی جائے، جب جمعے کے لیے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے آواز دی جائے، تو کاروبار پہ بیٹھے ہو تو کاروبار بند کر دو۔ اگر تم کسی مصروفیت کے اندر ہو، مصروفیت کو ترک کر دو۔ اگر فنکشن کے اندر ہو، شادی بیاہ کے اندر ہو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اس کو ترک کر کے اللہ کے گھر کے اندر جلدی آ جاؤ۔ اور فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت ترک کر دو، دکانداریاں نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، دنیا کے معاملات سر انجام نہیں دینے، کیونکہ یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ایمان والوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے پیشے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے چولیوں کی زینت یہ قرآن و سنت کے پھول ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ یہاں سے آپ معطر ہو کر کے جائیں، قرآن و سنت کے پھول جولیوں میں بھر کے جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور جمعے والا دن ایک ایسا دن ہے کہ جنوں انس کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں انس کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ساری کی ساری جمعے والے دن ڈر جاتی ہیں، ساری مخلوقات جمعے والے دن کانپ جاتی ہیں۔ کیوں یہ مخلوقات ڈر جاتی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ اس لیے نوریوں کی مخلوق جبریل امین جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں آج وہ حادثہ عظیمہ قائم نہ ہو جائے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن اٹھنے کا حکم ہوگا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کن کن الفاظ کے اندر جمعے کی افادیت، جمعے کی اہمیت، جمعے کی شان بیان کی، اور آج ہم جمعے کو امتی معمولی سمجھ بیٹھا، اپنے کام کرے گا تو جمعے والے دن، اپنے
معاملات نپٹائے گا تو جمعے والے دن فنکشن رکھے گا تو جمعے والے دن مصروفیات اپنے آپ کو مصروف کرے گا تو کہے گا جمعے کا دن بہتر رہے گا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ. فرمایا جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں. یہ جمعے کے دن کی برکت اور اہمیت ہے کہ فرمایا کہ جمعے والے دن عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوتا جو جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. لیکن میرے بھائیو اس فرمان کا ذرا مطلب سمجھ لیجئے کہ جمعے والے دن فوت ہونے والا یا جمعے کی رات کو جو دنیا سے چلا جائے ایسا شخص جو مسلمان ہو اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والا ہو, ایسا مسلمان فرائض پڑھنے والا ادا کرنے والا حقوق العباد کو اپنی زندگی میں ادا کرنے والا یہ فوت ہو جائے جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو, کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی الا وقاء اللہ فتنۃ القبری, اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ قبر سے بچا لیتے ہیں. میرے بھائی آؤ کتنے فضائل جمعے کے کہ جو جمعہ ادا نہیں کرتے, جو جمعے کو ٹیمپریری لے کے غیر سنجیدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں سوچیں کتنے زیادہ اعزازات سے انعامات سے کتنے زیادہ جناب نیکیوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے کلام الہی کے اندر جمعے کے حوالے سے ایمانداروں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو جب جمعے والے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, جلدی کرو, خرید و فروخت کو چھوڑ دو, یہی تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے. میرے بھائی جمعہ پڑھنا کس طرح ادا کرنا ہے, جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو پورے اہتمام پوری تیاری کر کے آنا چاہیے. اگر غور کیا جائے تو خطبہ جمعہ کی تیاری کا الارم جو ہے یہ نماز فجر کے اندر بجا دیا جاتا ہے. جمعہ کی تیاری کا الارم نماز فجر کے اندر بجا دیا جاتا ہے. کس طرح کہ نماز فجر کے اندر 4 سجدے نہیں 5 سجدے کروائے جاتے ہیں. سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے جمعہ والے دن, 4 سجدے نماز کے فرائض کے اور 1 سجدہ تلاوت. یہ الارم ہے اس بات کا, یہ خبر
کہ صبح کی نماز پڑھنے والے آج 5واں سجدہ تجھے اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ یہ الارم ہے تیرے لیے کہ تو جمعے کو پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھ ادا کر۔ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعے والے دن خطبہ جمعہ سے پہلے غسل کر کے اچھا لباس پہن کے تیل لگا کے آسانی ہو میسر ہو تو خوشبو لگا دے اور جناب مسواک کر کے پوری تیاری کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہن کے پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے۔ جو شخص ان پورے اہتمام کر کے تیاری کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ آؤ نا حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لیجئے، اللہ کے نبی کے مشہور صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بھی شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے جہاں تک میسر ہو سکے، خوب پاکی حاصل کرتا ہے اور تیل کا استعمال کرتا ہے، حدیث کے لفظ ہے گھر کے اندر خوشبو موجود ہے، خوشبو بھی لگا لیتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر کے دو آدمیوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا نہیں آپ نے جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا آئے گا دور سے، بعد میں آئے گا اور آ کر کے کیا کرے گا؟ دو آدمیوں کے درمیان گھس کر کے بیٹھ جائے گا، ان کو ڈسٹرب کرے گا۔ تو یاد رکھیے دو آدمیوں کے درمیان گھس کے بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ جمعے کا ادب ہے، آداب میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نمازی جمعہ پڑھنے والا دو آدمیوں کے درمیان نہیں گھس کے بیٹھتا اور جتنی ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، اور جب امام گفتگو شروع کر کے گفتگو شروع کر دیتا ہے تو یہ چپ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو چپ کر کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس شخص کے لیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ یہ جمعہ تو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ جمعہ تو ہمارے لیے عید ہے، عید کا دن ہے، معافیوں کے دن کا یہ دن ہے، گناہوں سے معافی کا دن ہے۔ جو جمعے کو صحیح طریقے سے اہتمام پوری تیاری کر کے ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، گھستا نہیں درمیان میں، جو ہے وہ کندھے پھیلان کے آگے نہیں آتا، صفیں چیرتا ہوا بعد میں آیا، پہلی صف میں آ کے نہیں بیٹھ جاتا، یہ آرام سے آ کے نوافل ادا کرتا ہے جتنے ہو سکے مقدر کے اندر۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پہ شروع ہو جاتا ہے، امام بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور یہ جناب خطبہ سن کے جب واپس جاتا ہے تو 8 دن کے گناہوں پہ اللہ معافی کا قلم دیتے ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ
اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے والے دن، دوسری حدیث صحیح مسلم کی پیش کر رہا ہوں، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا جس نے جمعے والے دن غسل کیا، وقت کی قلت کے پیش نظر عربی نہیں پڑھنا چاہتا، صرف ترجمے پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں، سردار نبی نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے والے دن غسل کیا اور اس کی بیوی کے پاس اگر خوشبو ہوئی تو اس نے وہ خوشبو لگا لی اور اپنے صاف ستھرے کپڑوں میں سے کچھ پہن لیا، پھر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھیلائیں گے اور نہ ہی دوران نصیحت، دوران خطبہ کوئی فضول حرکت کرے، فضول بات کرے، تو یہ عمل ان دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا آقا کائنات علیہ السلام نے جس نے کوئی فضول بات کی، حرکت کی یا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا، میرے بھائیو آداب جمعہ کس طرح ادا کرنا ہے آج یہ سماعت آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے گردنیں پھلان کے آگے جانے کی کوشش کی یا اس نے جمعے کے خطبے کے دوران، امام کے بولنے کے دوران کوئی نازیبا حرکت کر دی، کسی قسم کی فضول حرکت کر دی، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو صرف نماز ظہر کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی یہاں کیا ہے؟ فون آیا جمعے کے دوران، فون سننا پھولکا، کسی کے پاس ٹچ موبائل ہے، وہ ٹچ موبائل پہ لگا ہوا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، انگلیوں کو حرکتیں دے رہا ہے جمعے کے خطبے کے دوران، تو میرے بھائی ایسی حرکتیں کرنے سے ہمیں جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، ہمیں صرف یہی ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اور تیسری حدیث آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جس نے غسل کیا، نہایا اور پھر جمعے کے لیے آیا، اس نے اتنی نماز پڑھی جو اس کے مقدر میں تھی، نوافل ادا کیے، ابھی ٹائم ہے، یہ 12 بجے 11:30 بجے مسجد میں آ گیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے، قرآن کی تلاوتیں شروع کر دی، جتنے اس کے مقدر میں نوافل اس نے ادا کیے، اور پھر فرمایا امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک یہ خاموش بیٹھا رہا اور پھر اس کے ساتھ نماز ادا کی 2 رکعتیں۔ ایسے شخص کو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اور فرمایا مزید 3 دن یعنی 10 دنوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعے کو اس کے آداب کے مطابق جو ادا کرنے والا ہے، 7 دن کے نہیں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا 10 دن کے اندر گناہ معاف کر دے۔ اتنا بڑا دن، اور مسلمانوں تم نے اس کو فنکشن کے لیے رکھ لیا، اتنا بڑا دن تم نے اس کو منگنیوں کے لیے رکھ لیا، اتنا بڑا دن تم نے شادیوں کے لیے رکھ لیا، جمعے کو ضائع کر دیا، اس کی روح کو قربان کر دیا، اس کے مقصد کو چھوڑ دیا۔ بس ٹمپریری جب 2 رکعتیں کھڑی ہونے والی ہیں، جا کے مسجد میں پڑھ آیا، پھر پروگرام میں چلا گیا، ایسے پڑھنے والے کو میرے بھائی کسی جمعے کا کوئی ضرورت ہوا۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سب خیر کے خزانے عطا کر دے، اس کے لیے کرنے والا اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔
جو امتی، جو نمازی، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والا ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سارے خیر کے خزانے عطا کر دے، اللہ مجھے برکتیں عطا کر دے، تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اس کو پہلی صف کے اندر اللہ کے گھر کے اندر آنا، اور پھر وہ نفل پڑھے، دعائیں کرے، تلاوت کرے، پھر امام کا خطبہ خاموشی سے سنے، اس کو اللہ تبارک و تعالی قربانی کے برابر ثواب عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کے جیسا غسل کرے، جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے اس طرح کا جمعے والے دن جو بندہ غسل کرے، پھر اول وقت میں نکلے تو گویا وہ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف یا کوئی ایسے ہی نہیں، صحیح حدیث ہے، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ میرے بھائی، جس کے مالی حالات اچھے نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، سرمایہ نہیں، اب وہ اس حدیث پہ عمل کر کے ایک نہیں سینکڑوں قربانیوں کا ثواب لے سکتا ہے، لیکن ذرا سی سنجیدگی دکھائے، ذرا سا وقت نکالے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے، اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے۔ دوسرے نمبر پہ نبی رحمت نے فرمایا اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو مینڈے کی قربانی کا ثواب، اور اسی طرح چوتھی گھڑی کے اندر، چوتھے وقت کے اندر آنے والے کو مرغی کے صدقے کے برابر ثواب، اور جو پانچویں گھڑی کے اندر نکلے، پانچویں نمبر پہ آئے، اس کو انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ نام نہیں لکھا جاتا جس کر کے۔ تو میرے بھائی آئیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رجسٹروں کے اندر، فرشتوں کے رجسٹر کے اندر اپنا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا جائے، تو پھر وہ تھوڑا سا وقت نکال کے قربانی دے کے، دکان بند کر کے، آفس بند کر کے، مصروفیات ترک کر کے، ہمیں اول وقت کے اندر پوری تیاری اہتمام کے ساتھ صاف ستھرا ہو کے، لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، نہا دھو کے، پھر ہمیں مسجد میں آنا ہوگا، پھر دیکھیں کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک نہیں ہر جمعہ پڑھنے کے بدلے اللہ قربانیاں کا ثواب عطا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آؤ جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتے دوڑ کے، اللہ کے ذکر کی، اللہ اپنے ذکر کی طرف بلا۔ اللہ نے اس خطبے کو، یہ جو آپ کو اردو میں قرآن و حدیث میں یہ خطبہ جو دیا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو ذکر سے تشبیہ دی ہے، اور خطبہ کو چاہیے کہ وہ خطبے کے اندر قصے کہانیاں لوگوں کو سنانے کی بجائے، کچی پکی روٹی کتاب کی باتیں بتانے کی بجائے وہ قرآن حدیث لوگوں کو بتائے، وہ قرآن و حدیث کا ذکر کرے، تاکہ یہ خطبہ جو اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے یہ ذکر ہی رہے،
یہ ذکر کے ساتھ اس کو منسلک ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ بر وقت آتے ہیں لیکن وہ اگلی صفوں میں نہیں بیٹھتے. کئی بھائی پہلے آتے ہیں لیکن وہ بیٹھ پیچھے جاتے ہیں. کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی کیک لگا کے، کوئی جو ہے وہ آگ کے گرد بیٹھ گیا، ہیٹر کے پاس بیٹھ گیا، کوئی دیوار کے ساتھ کیک لگا کے بیٹھ گیا. پہلے آیا ہے لیکن یہ بیٹھا پیچھے. تو جو پہلے آئے فرنٹ میں بیٹھے، پہلی صفوں میں بیٹھے، امام کے قریب ہو کے بیٹھے. اور جناب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو دوران خطبہ، اور کئی لوگوں کو دیکھا بھائیوں کو اکثر وہ جناب خطبے کے دوران اونگ رہے، سو رہے، ساری نیند یہاں پوری کر رہے ہیں. کیا فائدہ پہلے آنے کا، کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اللہ کے نبی نے خطبے کو بیٹھ کے سننے کے لیے کہا ہے، یہ نہیں بیٹھ گیا ہے، آ گیا ہے، کیک لگا کے سو گیا ہے اور جب خطبہ ختم ہو گیا اس نے جمعہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے کہ جس کو دوران خطبہ اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنی جگہ تبدیل کر دے، اپنی جگہ اٹھ کے تبدیل کر لے. جس کو دوران خطبہ نیند آ رہی ہو، انسان ہے نیند آ سکتی ہے، لیکن نیند آ رہی ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اٹھ کے جگہ تبدیل کر لے، یا باہر سے ٹوٹیوں سے اپنا چہرہ دھو کے آ جائے تاکہ ہوشیار ہو کے، چست ہو کے، جو ہے وہ ہمارا متوجہ ہو کے خطبہ سنے اور حدیث مصطفیٰ پہ پورا عمل کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا طلب کرے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جمعے میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہمارا کس طبقے سے، کس گروہ سے تعلق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے میں 3 طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں. فرمایا کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جمعے میں وہ بھی آتا ہے کہ جو جمعے میں فضول کام کرتا ہے. فضول کام سے مراد کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو چلاتا رہے گا اور نہیں تو موبائل نکال کے فیس بک پہ لگا رہے گا، میسج کرتا رہے گا، فلاں کرتا رہے گا. یعنی وہ فضول کام کرے گا یا دوسروں کو ڈسٹرب کرے گا، کسی سے کوئی بات کر لے گا یا فون سن لے گا دوران خطبہ. اس طرح کے وہ فضول کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا وہ کرتا ہے. اور فرمایا اس کا جمعے کے اندر کوئی حصہ نہیں. یہی حصہ جو اس نے فضول کام کیا، جو اس نے خاموشی اختیار نہیں کی، جو مسلسل وہ باتیں کرتا رہا یا اور کوئی کام میں مصروف رہا، خطبے کے طرف اس کی توجہ نہیں، کام اس نے نہیں کیے ہوئے، تو فرمایا اس کا اور کوئی حصہ نہیں جمعے کے اندر. اس کا صرف یہی حصہ ہے کہ وہ گناہ لے کے چلا. اور فرمایا دوسرا دعا کے لیے آتا ہے. وہ کہتا جی میں نے تو جانا ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے گی دعا میں شامل ہوگا، نماز پڑھ لوں گا، دعا کر لوں گا، تو بس جناب دعا کر لی اور میں فارغ ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے. یہ دوسرا شخص ہے، یہ جمعے کے اندر یہ بھی آتا ہے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جمعے کے اندر آتا ہے جو شخص مکمل توجہ خاموشی سے جمعے میں شریک ہوتا ہے اور کسی مسلمان کی نہ گردن پھلانتا ہے نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے. اس آدمی کے لیے آقا کائنات نے فرمایا ایک جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک اور مزید 3 دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پہ معافی کا طلب کرے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہے. ہم
کب آتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر خاموش رہتے ہیں، کس طرح خطبہ سنتے ہیں یا سو کے گزار دیتے ہیں وقت، یہ ہم نے خود سوچا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن جتنے اچھی طرح غسل کیا اور جلدی آیا اور بغیر سوار ہو کے آیا، پیدل چل کے آیا، اس حدیث کے لفظ ہے سوار ہو کے نہیں، پیدل چل کے آیا اور امام کے آ کے قریب بیٹھ گیا، دور نہیں بیٹھا، غور سے سنتے ہوئے اور ہر فضول حرکت سے اس نے پرہیز کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ، امت محمدیہ کے لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہیں کیسے نبی ملے، تمہیں کیسے امام ملے کہ جو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، ہمیں کیسے آقا ملے جو کہتے ہیں کہ میرا ایک امتی بھی میں چاہتا ہوں دوزخ میں نہ جائے، رب کی جنت میں جائے، کیسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اور یقین جانیں یہ حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس عظمت والی فضائل والی اس سے بڑی حدیث آج تک میری نظر میں نہیں۔ فرمایا کہ بندہ اچھی طرح غسل کیا اور خوب جلدی آیا اور امام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا اور غور سے امام کی باتیں سنتے ہوئے ہر فضول حرکت سے اس نے پرہیز کیا، آرام سے سکون سے بیٹھا رہا۔ جب یہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، رکشے پہ سوار ہو کے نہیں آیا، یہ پیدل چل کے آیا ہے، میل کا 2 میل کا آدھے میل کا سفر اس نے پیدل کیا ہے، قدم پہ قدم چل کے آیا ہے۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 سال کے روزوں کا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا اللہ اس جمعہ پڑھنے والے کو ثواب عطا کر دیتے ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی حدیث ہو جو فضائل کے حوالے سے تو مجھے دکھا دے۔ 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب۔ جتنے قدم اٹھاؤ گے پیدل اللہ اتنے قدموں کے بدلے اتنے روزوں کا، سالوں کا اور اتنے قیام کے سالوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جمعے کے فضائل بے شمار ہے۔ جمعے کی فضیلتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور کائنات کے سردار نبی نے، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، خواتین کو نہیں آنا چاہیے۔ آپ خواتین کو لائیں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عورتیں ان پر خطبہ سننا یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ احادیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے اللہ کے نبی کے دور سے لے کے صحابہ کے دور تک عورتیں مسجد کے اندر آ کے جمعہ سنتی، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، جناب اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کیا کر رہی ہے، مصروفیت۔ کسی کی مجال ہے کہ اس نے کہا ہو آؤ میری گھر والی، آؤ میری ماں، آؤ میری بیٹی، آؤ میری بہو، مسجد میں چلو، جا کے جمعہ ادا کرو۔ میرے بھائیوں اگر چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں، ہمارے بچے جو ہیں یہ اللہ کے ولی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، تو ان بچوں کو 10 12 15 سال سے اپنے ساتھ کل جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ لائیے، مسجد کے اندر لائیے، مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے لائیے۔ اور جب یہ بچہ 8 سال کا، 10 سال کا، جب یہ 25 30 سال کا ہو جائے گا، 15 20 سال جب یہ جمعہ پڑھتے ہوئے اس کو ہو جائیں گے، تو اللہ کے فضل کرم سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ تمہارا اللہ کا ولی بن کے نکلے۔
لیکن آج ہماری عورت کے اکیلے آگے نہ خواتین کو لائے نہ بچوں کو لائے، بس جمعہ ادا کیا، فرض ادا کیا، چلے گئے اپنے کام کے اندر۔ نانا میرے بھائی آؤ دین اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیے، آپ جمعے کے آداب جو ہے ان کو ادا کرنے والے بن جائیے۔ آخری حدیث کہ جمعے سے غفلت یہ کیا ہے؟ نحوست ہی نحوست۔ جمعے سے غفلت نحوست ہی نحوست ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کے اور نبی رحمت ایک دفعہ اپنے منبر کی سیڑھیوں پر تھے تو آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، لوگ ہر صورت جمعے چھوڑنے سے بعد آ گئے، ورنہ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگاتے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ جس نے 3 جمعے ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، 3 جمعے لگاتار اس نے ادا نہ کیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہرے تالے لگا دے۔ اور ایک حسن حدیث کے لفظ ہے، فرمایا جس نے بلا وجہ 3 جمعے ترک کیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غافلوں میں سے کر دیتے ہیں، اس کو غافلوں میں سے بنا دیتے ہیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جمعے کے ادا ہم سمجھنے والے بن جائیں، جمعہ ادا کریں تو با ادب ہو کے با ادب شاگردوں کی طرح ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر یہ ہمارے لیے خزانہ ہی خزانہ، ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں، ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا